एक तो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट से 4 सवालात के जवाब मांगे थे अदालत ने कि साबिक वज़ीर आज़म को कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं, क्या उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है और अगर रखा गया है तो क्या ये सज़ा में शामिल है। और तीसरा ये था कि जो अब तक उनसे उनके रुफ़का की कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं और उनका मेडिकल रिकॉर्ड क्या है। तो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट जो हैं वो अपने जवाब में इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं कि इमरान खान हो या बुशरा बीबी उन्हें किसी सूरत किसी कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। उलझन ना आ गई होती, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि पाकिस्तान के वजीर आजम को आला सतही वक्त के साथ सऊदी अरब न जाना पड़ता। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इस वक्त जो है वो रज़क दिखाने को तैयार है जिसकी ये उम्मीद बांधे हुए जी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम खबर नशर नुसरत जावेद हमारे साथ हैं। सब आज इमरान खान साहब तैबानी तहरीक इंसाफ को जेल में गए हुए 3 साल हो गए, तो 3 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी हुई थी। लाहौर कराची में कुछ लोग निकले, उन पर लाठी चार्ज भी हुआ, कुछ क्लैशेस भी हुए, लेकिन जो होता है इस तरह तैयारी की गई थी और पूरे मुल्क को कॉल दी गई थी बड़े एहतजाज और बड़े, वो नाकाम रही पीटीआई उस तरह के एहतजाज को। छोड़ो भाई, वो उससे पहले भी बहुत सारी एहतजाज की कॉलें दी गई हैं, हत्ता के हुआ है, तो उसकी वजह से जो है ना उसको आप ज़ेर बहस ना लाएं। ये को पहले मरतबा तो नहीं हो रहा ना। हाँ। ठीक है ना। लेकिन साथ ही आपको खुले जहन के साथ ये भी सोचना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि आज पेशावर में जलसा है। हाँ, पेशावर में भी एक बड़ा जलसा है। ठीक है। हाँ। अब एक होता है एहतजाजी तहरीक की कॉल देना, ठीक है, और वो फुस हो जाए, वो एक अलग बात है। दूसरा होता है कि एक जलसे में मिसाल के तौर पर आज वज़ीर आला ऐलान कर दें कोई इस नौइयत का, इसमें लॉन्ग मार्च का इशारा हो, ठीक है, तो वो टेम्पो बढ़ा देगा ना। हाँ, तो देखना ये होगा कि ये जो पेशावर का जलसा है, ठीक है, ये क्या एक पैगाम देता है कि आज के सारे उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि अच्छा अगर नहीं काम बन रहा तो हम भी अली अमीन गंडापुर की तरह, जैसे आपने कल जिक्र किया था कि उसमें अलीमा खानम साहिबा जो है वो आके कह सकती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो इसलिए इसके बारे में अभी कतियत के साथ हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या पेशावर का जलसा ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत यहाँ पे हिलजुल हो रही है नकवी साहब के बयान के बाद, फिर ये कि पीपल्स पार्टी और जो एक पॉलिटिकल स्पेस बन रही है, इन अदर वर्ड्स पॉलिटिकल स्पेस बन रही है या नहीं बन रही, लेकिन एक बहरहाल एक हिजानी कैफियत तो सियासत में बन रही है ना। हाँ, ठीक है, वो तो है। तो क्या उसमें हिजानी कैफियत में इजाफा करेगा या कमी लाएगा, या ये चीजें ऐसी की ऐसी रहेंगी। वो जब पेशावर का जलसा हो जाएगा उसके बाद हम तजिया करने की पोजीशन में होंगे। सही है। मेरे लिए ज्यादा अहम ये है कि हसीन इत्तेफाक होता है कि आज ही के दिन जब 3 साल मुकम्मल होते हैं मानिए तहरीक इंसाफ की जेल में, और बहुत दिनों से उनकी अपने अजीजों से मुलाकात रिश्तेदारों से नहीं हो पा रही, तो अदालत से पूछा गया था, कभी उनके बारे में तो ये जेल वालों से, अडियाला जेल वालों से पूछा गया था कि साहब वो तो दावा कर रहे हैं कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है और उनको खाने पीने और आराम करने की सहूलतें और ये और वो, तो अडियाला जेल ने आज ही के दिन एक जो है वो दास्तान जो है कोर्ट में पेश की है, और जाहिर है कोर्ट में जब हाँ, ठीक है, ठीक है, और उसकी तो अगर वो गलत साबित हो, उस पर वसीम मलिक वैसे हमारे साथ अगर आप कहते हैं तो हम वसीम बहुत शुक्रिया। ये जो नुसरत साहब जिस दरखास्त का हवाला दे रहे हैं, सबसे पहले बताइएगा जो रिपोर्ट अडियाला जेल ने जमा कराई वो उसका दरखास्त, उसके पीछे क्या थी और किसने वो दरखास्त दायर की थी, उस दरखास्त का मौक़िफ़ क्या था, और जेल का जो जवाब आया उसका भी एक छोटा सा खुलासा अगर आप बता सकें। देखिए, साबिक वज़ीर आज़म मौबानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन हैं अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी की बेटी हैं मुबशरा, उनकी जानिब से जून के आखिरी हफ्ते में एक दरख्वास्त दायर की जाती है जो हम पब्लिक नशर के इसी प्लेटफॉर्म से उसे पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। तो उस पर 29 और 30 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 समातें होती हैं। जस्टिस खादिम सोमर उस पर समात करते हैं। बुनियादी तौर पर एतराज़ ये होता है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इस वक्त दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो अडियाला जेल में कैद हैं, तो उन्हें कैद तन्हाई
तनाई में रखा गया है। वकील हैं सलमान सफदर साहब, और जो 30 जून की समाअत है उसमें नैब और जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद यानी गवर्नमेंट की जानिब से ये मौक़िफ़ था कि कैद तन्हाई की ये दरख्वास्त जो है ये लग़्व है, ये महज कयास आराइयों पर मबनी है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, अदालत इसको खारिज कर दे। उसके बाद जज साहब जो है वो 1 महीना छुट्टियों पर चले गए और केस की समाअत जो है वो 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई थी। मीनवाइल 2 अहम चीज़ें हुई थी। एक तो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट से 4 सवालात के जवाब मांगे थे अदालत ने कि साबिक वज़ीर आज़म को कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं, क्या उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, और अगर रखा गया है तो क्या ये सज़ा में शामिल है। और तीसरा ये था कि जो अब तक उनसे उनके रुफ़का की कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं और उनका मेडिकल रिकॉर्ड क्या है। और उसके साथ ही जो नैब की दरख्वास्त थी कि इस दरख्वास्त को खारिज किया जाए, वो फैसला रिजर्व कर दिया गया था। मीनवाइल जब जज साहब छुट्टियों पर थे तो वो फैसला जारी हुआ जिसमें कहा गया कि नैब की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है और अदालत इस मुकदमे को मेरिट पर सुनेगी। अब चूंकि कल इस पर समाअत होने जा रही है तो आज अडियाला जेल के सुप्रीडेंट की जानिब से जवाब जो है वो जमा करवाया गया है। उसमें पहला तो अच्छा वसीम, आपकी बात से फिर मैं ये अखज़ करने के पे मजबूर हूँ कि ये हसीन इत्तेफाक नहीं हुआ, चूँकि पहले ही कह दिया गया था कि 6 अगस्त को समाअत होगी। हाँ, ये तो पहले ये दर हकीकत 6 अगस्त की समाअत को जहन में रखते हुए अडियाला जेल ने जवाब दिया है। तो अडियाला जेल ने क्या जनाब फरमाया है? देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, चूंकि अमूमन आखिरी दिनों में ही जो हुकाम है वो जवाब जमा कराते हैं और आज 5 अगस्त था और 3 साल मुकम्मल हो रहे थे जो आपने बात की। तो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट जो हैं वो अपने जवाब में इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं कि इमरान खान हो या बुशरा बीबी, उन्हें किसी सूरत किसी कैद तनाई में नहीं रखा गया। बाकायदा पूरी एक उसमें लिखा गया है उस जवाब में कि उनके कंपाउंड जो है जिसमें वो कैद हैं कितने सेल्स पर मुश्तमिल है। दिन भर वो अपनी मर्जी के मुताबिक चहलकदमी कर सकते हैं, तलुए आफ्ताब हो या गुरूब आफ्ताब उस वक्त भी वो बाहर होते हैं। बस रात के औकात में जब सेल के बंद कर दिया जाता है तो उस वक्त वो अपने सेल में होते हैं। यहाँ तक लिखा गया कि उनको अपनी पसंद की किताबें और अखबारात जो हैं वो भी मिल रहे हैं। मेडिकल के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसर्न्स थे उस पर उन्होंने लिखा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो दिन में 3 मरतबा ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर हो या फिर दिल की धड़कन और दीगर जो अगर कोई ज़रूरत पड़ने पर तिब्बी मुआयना हो तो वो बाकायदगी से होता है और वो कैदी से शेयर भी किया जाता है और साथ दीगर उसमें। ठीक है। अच्छा वसीम, इस रिपोर्ट में क्या जो मुलाकात आपने जिक्र किया ना कि दरखास्त में रुफ़का की मुलाकात सुनो मेरी कि उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि जी ऐसी कोई कैद तन्हाई नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं है वो कहते हैं इस तरह। अब ये क्या अब अदालत जाने कि वो इसको कैसे कल उसमें समाअत होगी, ठीक है, और उनके वकला जाने। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी बनी हुई है तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहे बहुत सारे लोगों की, उन्होंने भी तो आज हाई कोर्ट में ग़ालिबन एक दरख्वास्त दायर की है। वो ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब तो ज़ाहिर है बहुत हमारे चूँकि वज़ीर इत्तलात रहे हैं, वो तो उसमें शामिल हैं, बाकी कौन लोग थे और इसमें क्या दाद फरियाद है? देखिए नुसरत साहब, अगर आप सिर्फ इजाज़त दें तो मैं आपको गुज़श्ता मौजू के ऊपर एक डेवलपमेंट आज ये भी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इस कैद तन्हाई के हवाले से इल्ज़ामात लगाती थी तो उन्होंने एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है जिसमें कुछ आलमी इदारे हैं, यूनाइटेड नेशन है, बरतानवी पार्लियामेंट के सेशंस हैं, दीगर अखबारात हैं, उनके तराशे भी लिखे हैं कि वो साबिक वज़ीर आज़म की कैद तन्हाई के बारे में क्या क्या कुछ रिपोर्ट करते रहे हैं और ये इस्तदा की है कि इसको भी मरकजी दरख्वास्त का नुक्ता बनाया जाए। जो दीगर आपने जिस अहम तरीन दरख्वास्त का जिक्र किया, आज बिल्कुल ये डेवलपमेंट हुई है। नेशनल डायलॉग कमेटी, फवाद चौधरी साहब हैं, मौलवी महमूद हैं, इमरान इस्माइल हैं, साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा रहे हैं, तो उनकी जानिब से आज एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। दरख्वास्त जो है वो मौलवी महमूद साहब के नाम से दायर की गई है। वकील जो है वो फैसल चौधरी एडवोकेट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है, बाहर आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, उसमें थोड़ा सा सियासी पहलुओं पर उन्होंने गुफ्तगू की है, लेकिन जो खालिसतन दरख्वास्त में ये लिखा गया है कि वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पुराने रुफ़का हैं, उनके दोस्त हैं, ये जो उनकी सेहत के हवाले से कयास आराइयाँ हैं उसके हवाले से वो खासे परेशान हैं, लिहाजा कुछ आइनी और कुछ अदालती फैसलों के हवाले देकर ये कहा गया है कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और साथ ये भी लिखा गया कि इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिवाइड है और उसमें वो अपना एक यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ मेरी मदद करें थोड़ी सी। फैसल चौधरी साहब मेरे भी छोटे भाइयों की तरह हैं, वो आपको पता है फवाद साहब के भाई हैं,
اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ چلیں اگر بانی تحریک انصاف کے ساتھ اپنی یعنی دیرینہ قربت کی وجہ سے یا پرانی قربت کی وجہ سے وہ پریشان ہیں تو پتہ نہیں لوکل اسٹینڈ آئی بنتا ہے یا نہیں بنتا. لیکن بشریٰ بی بی کے بارے میں دو باتیں. ایک تو یہ کہ بشریٰ بی بی تو غیر سیاسی خاتون ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے بارے میں آپ اتفاق کریں یا نہ کریں جو تاثر ہے کہ وہ باپردہ خاتون ہیں. تو یہ کس کیپیسٹی میں جو ہے یہ ان سے ملنا چاہیں گے؟ جبکہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس میں تو یہ آ رہا ہے کہ محترمہ بی بی یعنی کہ بشریٰ بی بی کی جو ملاقاتیں ہیں ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ وہ تو ہو رہی ہیں. تو یہ سوالات نہیں آپ نے پوچھے جب فواد چودھری صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے؟ دیکھیے جہاں تک آپ نے لوکس اسٹینڈ آئی کی بات کی اس طرح کے سوالات ہوئے ہیں لیکن اس میں فیصل چودھری صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں اور دیگر قیادت بھی کہ چونکہ جیل مینول ہے کہ جو قیدی ہے وہ اپنے دوستوں سے ملاقات کر سکتا ہے. نام آبویس ہے اندر سے آتے ہیں وہ جس سے ملنا چاہیں اور اس کی پھر اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. لیکن اس معاملے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فیملی کو بھی اجازت نہیں دی گئی تو ہم تھرو کورٹ آرڈر ہی ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. جو بشریٰ بی بی کے حوالے سے آپ نے پرٹیکولرلی سوال کیا اس حوالے سے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سابق خاتون اول ہیں, بانی پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ ہیں, ان کی صحت کے حوالے سے بھی ہمیں کنسرن ہیں جس طرح سے ان کی فیملی کو ہے, لہٰذا ہم ان سے بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں. جو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ہم نے بارہا ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے یہ تو خاصے عرصے سے قائم ہے, اس سے پہلے یہ کوٹ لکھپت جیل میں جا کر وہاں کے اسیران سے ملاقات کرتی رہی ہے, دیگر گورنمنٹ سائڈ سے بھی ملاقاتوں کے حوالے سے وہ یہ اپنا جو ہے بتاتے رہتے ہیں. تو اب آج کیا ضرورت پڑی آپ کو اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے گی؟ تو اس حوالے سے وہ خاصے پر امید نظر آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ڈائریکشنز آئیں گی اور ان کی اس موقع پر ملاقات جو ہے وہ کرا دی جائے گی. اور اس پر وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ اب اس لیے بھی ہمیں ملاقات کے حوالے سے درخواست دائر کرنی پڑ رہی ہے کہ اس ملک میں یہ جو ڈیولوشن آف پاور ہے یا انتظامی یونٹس ہیں, نئے صوبے ہیں, تو جب یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے تو سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ایک سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, تو ان کا موقف آنا ضروری ہے. اچھا وسیم, یہاں پہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب خود بھی قانون کو بڑا سمجھتے ہیں. ہائی کورٹ کی یہ ڈائریکشنز ہیں کہ عمران خان سے سیاسی ملاقات نہیں ہو سکتی, تو یہ تو ان کے سیاسی رفقا ہیں نا, تو انہوں نے کس بنیاد پہ اپنی درخواست کو بڑی مضبوط بنیادوں پہ دائر کرتے ہوئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پر امید بھی ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک بانی تحریک خود نہیں چاہیں گے کوئی ان سے نہیں مل سکتا, ان کا اپروول ضروری ہے جس کا حوالہ رولز 1978 کا دیا ہے. قیدی کا کنسنٹ ضروری ہوتا ہے. سر یہ پوچھا آپ نے دو چیزیں ان سے؟ دیکھیے جہاں تک آپ سیاسی ملاقاتوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, چونکہ آبویس ہے کہ وہ جو اس وقت قیدی ہیں وہ خود سیاستدان ہیں, چاہے ان کی فیملی سے ملاقات ہو یا رفقا سے یا وکلا سے ملاقات ہو, سیاست پر بات ایز سچ اس حوالے سے منع نہیں کیا گیا عدالتی فیصلے میں. عدالتی فیصلے میں یہ لکھا گیا تھا کہ اس ملاقات کو پولیٹیکل پرپز کے لیے جو پرٹیکولرلی ان کا خاندان استعمال کرتا ہے, جیسے ان کی بہنیں باہر آ کر ان کا اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں, پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, تو یہ تک کہا گیا تھا کہ آپ اڈیالہ جیل کے باہر آ کر اس طرح سیاسی پرپز تو ہو گیا نا, صوبوں والا معاملہ. یار وہ اب یعنی وسیم کے ساتھ ہم نے تو رپورٹنگ لینی ہے, اس سے بحث تو نہیں ہو سکتی نا. بہت بہت شکریہ میرے پیارے بھائی, جو بات اصل میں جو کرنے اصل ڈائیلاگ کمیٹی کو بہت ہی سنجیدہ لے لیا. مطلب یہ میرے لیے خوشی کی خبر ہے کہ آپ جیسا مجھا ہوا صحافی جب سنجیدہ لے گا, میں اس لیے تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا نا. بات سن, میں حیران ہوا جس بات جو مجھے سب سے پہلے آیا. دیکھو آپ فیصل چودھری ایک اچھے پڑھے لکھے محنتی وکیل ہیں. میں کہہ رہا ہوں, میں تو اپنے تعلق آپ سے چھپا نہیں رہا, میرا ان کے ساتھ چودھری الطاف حسین صاحب کی وجہ سے بڑا خاندانی تعلق رہا ہے. میرا تو ماتھا یہی ٹھنک جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی چلیں آپ دیرینہ تعلق کی بنا پر بانی تحریک انصاف سے ملنا چاہیں, سابق وزیر اعظم کی آپ کابینہ کے رکن رہے ہیں, تو انڈرسٹینڈیبل, فائن. لیکن بشریٰ بی بی کے ساتھ کس حیثیت میں, یعنی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح جو بات ہے, تو یہ اگر ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت پر امید نظر آ رہے تھے, تو اگر پر امید نظر آ رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو میرے پاس جو رپورٹنگ ہے, اب پتہ نہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں, کہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد, وہ فرما رہے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ان کی مرضی کے بغیر
تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہو سکتی. تو اگر نام نہاد ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی تو آپ نے پھر ان کو درخواست کیوں نہ کی؟ یہاں کیوں درخواست کر رہے ہیں؟ ان سے کیا مراد ہے؟ ان سے مجھے بھائی انہوں نے میں تو اس پریس کانفرنس میں نہیں تھا. میں کہتا جی ان کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں. ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایسے حالات میں بات تو سن لو نا. ایسے حالات میں اگر فرض کرو کہ عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں جی آپ ملاقات کر لیں جبکہ سگی بہنوں کو نہیں مل رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی ان کی سہولت کاری کے لیے یہ تاثر تو نہیں دینا چاہے گی. کون؟ ان والے وہ کیوں دینا چاہیں گے؟ یہ تو دے رہے ہیں نا فواد چوہدری صاحب. فواد چوہدری کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا نا یک طرفہ طور پر تم اگر اپنے طور پر عدنان مجھے کہو کہ جی میں تو ان کا پیغام بھر رہا ہوں یا پیغام لایا ہوں, تو میں کہوں گا اچھا بھی لائے ہو, لیکن اس میں پیغام کسی کے لیے ہے نا, وہ اس کو کیسے لے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنا اور اس طرح پبلکلی پھر اگر بات چیت چلتی ہے نا تو وہ عدالتوں کے ذریعے, پٹیشنوں کے ذریعے اور پریس کانفرنسوں کے ذریعے نہیں ہوتی. تو وہ کیسے ہوتی؟ پھر ہر کارے اور پیغام بر بھئی آخر این آر او ہوا تھا نا ایک زمانے میں این آر او ہوا تھا نا. ہوا تھا لیکن یہاں معاملہ جیل میں پڑے قیدی کا نا, تو اسے ملاقات کے لیے کوئی رستہ تو ہوگا نا. او بابا یہ بھی رستہ ایک نکلا تھا نا کہ جی سابق وزیر اعظم صاحب کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گر رہے تھے. ہاں یاد ہے نا. تو آپ کا خیال ہے وہ یہ خالی پٹیشنوں کے ذریعے ہو گیا تھا کہ جی چلے اجازت دے. لیکن آپ کو ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا کوششوں پہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کر رہی ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یوں سمجھا جا رہا ہے سر کہ جی اس وقت جو ہاڑا ہوڑی مچی ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے نئے صوبوں کی حمایت میں, تو تحریک انصاف جو ہے وہ رضامند کر سکتی ہے. عدنان صاحب ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف یہ علم اٹھا سکتے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اٹھانے کو تیار نہیں ہے, تو اپنے آپ کو آپشن کے طور پر پیش کیا. کس نے کہا کہ مسلم لیگ تیار نہیں ہے؟ میں ویسے بات کروں کہ اور سردار یوسف صاحب کون سی جماعت سے ہیں؟ میں کل بھی آپ کو کہا تھا. نہیں وہ تو صرف نہیں کون سی جماعت سے ہیں؟ تو ہزارہ صوبے کا ذکر ہو رہا ہے نا. ہو گئی نا بات. وہ کہہ رہے ہیں ہزارہ صوبہ بناؤ. او یار وہی بات ہے نا عدنان, نئے صوبوں کی تشکیل کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں نون لیگ کبھی پنجاب نہیں توڑنا چاہے گی نا, ساتھ میں یہ بھی تو ہے. یار پھر وہ اچھا تو وہ کہیں گے کہ اچھا آپ پنجاب میں تو جنوبی پنجاب نہ بنائیں, خیبر پختونخوا کے لیے کہہ رہے ہو ہاں جی ہزارہ تحریک بنا دو. ایسے تو نہیں مسلم لیگ کرے گی. کیا ہو گیا یار تمہیں؟ سو مسلم لیگ جو محسن نقوی نے کہا وہ مسلم لیگ اس پہ تیار ہے. وہ میرے پیارے میں کب کہہ رہا ہوں کہ تیار ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں کس منہ سے کہوں کہ وہ تیار نہیں ہے. ایک شہباز شریف کی کابینہ کا ہی وزیر کہتے ہیں نئے صوبے بننے چاہیے, اسی کابینہ کے کچھ وزراء جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کیا آپ نے فل جڑی چھوڑ دی, اس کی کیا ضرورت تھی, اور اگر اس کی ضرورت تھی تو آپ کابینہ میں اس کا ذکر کرتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک ہو گیا. دوسری طرف ایک اور کابینہ کے جو کہ یعنی کل سیاست میں نہیں آئے ہیں, بہت وہ ان کا بہت یعنی برادری کے حوالے سے بہت تکڑے آدمی اور سب کچھ, تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل بالکل یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان کے ساتھ اگر فرض کرو تحریک انصاف بھی مل جاتی ہے, ان کا مؤثر حصہ, اور یہ دیکھو نا صحیح ہے جیسے ٹھیک ہے سب سے زیادہ تحریک انصاف کی جو پریزنس ہے اس وقت وہ کراچی میں ہے نا احتجاجی حوالے سے اس وقت. ٹھیک ہے تو یہ ایم کیو ایم کا سپیس لے سکتے ہیں. صحیح ہے ٹھیک ہے. سچویشن ابھی نہ نون لیگ پلے کر رہی ہے. نہیں اس میں یہ ہے کہ میں جو عرض صرف آخری بات 10 مجھے بریک لینا ہے اس پہ. ٹھیک ہے آخری بات یہ کہ اس سے معاملہ جو ہے وہ زیادہ گھمبیر اور زیادہ کانسپریٹوریل سازشی ہو جائے گا, اور کوئی بات کلیئرٹی نہیں آئے گی اس کے بعد. چلیں ایک بریک جی. ویلکم بیک ناظرین. صاحب آپ نے ہرمز کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں اپ اینڈ ڈاؤن تھیں, سٹاک مارکیٹس پھر ایک مطلب بے اضطرابی تھی, عجیب و غریب سی صورتحال تھی. اب خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا نظر آ چکا ہے, بلکہ آ چکے ہیں اطلاع تو کنفرم ہے کہ اگلی کچھ ہی دیر میں آبنائے ہرمز مکمل طور پر فعال ہو جائے گی, وہ کھول دی جائے گی. ایران اور امریکہ کے درمیان یہ تنازع ایکزیوس نے سر ایکزیوس جس کو وہ چلاتے ہیں اسرائیل کی خفیہ
ایجنسی کے نہیں، وہ بڑے پہلے اہم- نوکری کرتے تھے سر۔ بھائی آپ کو کیا پتا یہ ان کی کور پوسٹنگ ہوا تھی؟ یہ کہ آپ کس دھڑلے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ ایران جنگ میں اس کی خبریں بہت حد تک درست ثابت ہوئی ہیں۔ اور اس کی کتنی خبریں غلط ثابت ہوئی ہیں، کبھی آپ نے اس پہ بھی کام کیا ہے؟ ہاں نہیں، خیر ہوئی ہوں گی۔ سوال اٹھتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھو کوئی نہ کوئی کھچڑی یقیناً پک رہی ہے کیا مطلب؟ کہ یہ مکمکا ہو۔ اب وہ کیا پک رہی ہے، کن شرائط پہ پک رہی ہے، اس کے بارے میں میں ایگزیوس کی اس خبر پر بغلے بجانے کو ہرگز تیار نہیں ہوں۔ نہیں، معاہدہ تو ہو چکا، وہ تو چھوٹا سا رولا ہے نا، نہیں بھیا، ہاں۔ دیکھیے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں بقائی صاحب، انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم تو گزشتہ کئی مہینوں سے عمان کے ساتھ ایک معاہدہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ جی ہم کتنی حدود عمان کی ہے، ایران کی ہے، اور وہاں سے سیف شپنگ ہو سکے۔ اور کہا کہ اب ہم ان مذاکرات کے خاتمے کے بعد ان کاوشوں میں مصروف ہیں کہ ایک ہمارا مشترکہ اعلامیہ جاری ہو جائے، لیکن وہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہو بھی گیا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بالکل محفوظ ہو جائے گی، کیونکہ کوئی تیسری قوتیں، بیرونی قوتیں، ٹھیک ہے، تیسرے فریق تو ابھی بھی موجود ہیں، مطلب ان کا اشارہ امریکہ کی جانب ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر دوسری بات، لیکن وہ اس کے بعد ہم بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے، اگر معاملات واقعی آج فائنل اعلامیہ آنے والا ہوتا، اور بقول براک روید کے بدھ والدین اناؤنسمنٹ ہے دونوں۔ اناؤنسمنٹ ہونے والی ہوتی، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک اعلیٰ ترین وفد کے ساتھ، اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ سعودی عرب روانہ پڑتا۔ یہ پہلے شیڈول تو نہیں تھا نا، میرا خیال میں شاید نہیں تھا، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اٹس آلسو لنکڈ ود دس۔ اب وہ کل وہاں جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم ثالث ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا رول تو یعنی ہر ایک آدمی سو کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ دیکھو نا، خالی ایران اور عمان آپس میں بات تو طے نہیں کر سکتے ہیں نا، اور بھی تو ہیں فریق آپ نے ہرمز کے تو اکیلے وہی دو ہیں نا سر۔ بھیا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان دونوں کے درمیان معاہدہ کا اعلان ہو جائے تو کیا ایکزیوس کا یہ جو رپورٹر ہے جو آپ کے لیے جس کا حرف آخر بنا ہوا ہے، کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اس کے عوض جو ہے وہ بحری ناکہ بندی جو کر رکھی ہے ایران کی وہ ختم کر دے گا؟ یہ اس نے کلیم نہیں کیا ابھی، یہ نہیں کیا، نہیں یہ نہیں کیا۔ تو پھر وہ کیوں کھولیں گے ان کے لیے؟ ان کے حکم کے مطابق وہ تو یہی کہیں گے کہ ہاں بھی جو لوگ ہم سے نیگوشیٹ کرے، ہماری یہ شرائط ہے مشترکہ طور پر، اور اس کے مطابق ٹھیک ہے چلیں۔ اور اس کے اوپر تو وہ بات، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں گوٹ پھنسی ہوئی ہے۔ اب امریکہ نے بھی اس خبر کو تھوڑا سا ذرا وہ دینے کے لیے، جیسے لالچ نہیں ہوتا اب کہ ہاں جی کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، وہ یہ کہ جی پاسداران انقلاب سے وابستہ کچھ کمپنیز، جن میں کہ ایئر لائن بھی، وہ مہان ایئر لائن یہ وہ وغیرہ وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے ان پر کہا کہ جی ہم نے سینکشنز اٹھا لیے۔ نہیں، یہ تو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایران کا مسئلہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اناؤنس ہو گیا۔ وہ بابا وہ ہو گیا نا، لیکن کس کا؟ یہ نہیں اناؤنس ہوا کہ ایران کے خلاف اب کیا یہ پابندی اپنی جگہ موجود ہے کہ ایران اپنا تیل کسی اور ملک کو نہیں بیچ سکتا؟ وہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھیا یہ جو ویب سائٹ پر ہے بالکل ہے، لیکن اس میں تذکرہ ہے کہ تم پڑھ لو نا، پاسداران نے انقلاب کی ملکیت تصور ہوتی ٹھیک ہے، کمپنیز اور کچھ ایئر لائنز، ہاں، تو یہ تو نہ ہوا۔ اب آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ مسئلہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گنجل نہ آ گئی ہوتی، الجھن نہ آ گئی ہوتی، میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اعلیٰ سطحی وفد کے طور پر ساتھ سعودی عرب نہ جانا پڑتا۔ اوکے ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہمیں یہ امید تھی کہ ظاہر ہے کہ سعودی عرب میں جب پاکستان کے وزیر اعظم صاحب گفتگو وغیرہ کریں گے تو جہاں پہ کہیں رکاوٹیں آ رہی ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے کوئی فارمولہ تشکیل دیا جائے گا. یہی تھا. اس فارمولے کی روشنی میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ کو بلا رکھا تھا. ہاں 7 کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے باقر کالیباف کو باقر کالیباف کو 10 بلا اگست رکھا کو. تھا جو وہاں کی یعنی مجلس کے ہیں. یہ وہ آ رہے ہیں کہ اب اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اسماعیل بقائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے وزیر خارجہ تو پاکستان نہیں جا رہے, نہ ہی ہماری قومی اسمبلی کے اسپیکر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. درست ہو گئی بات. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسری طرف ایک اور بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہے, تم اس پہ پتہ نہیں کیوں غور نہیں کرتے, چیزوں پہ نا رش نہیں کیا کرتے. یہ خبریں آپ خود کہتے ہیں ایسے نہیں چلا کرتی نا, میں تو اس کانٹیکسٹ کو سامنے یار خبریں نہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو گیا. دیکھیے باب المندب جنگ کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے. یمن کے نیچے باب المندب سے گزرنے کے لیے آپ کو حوثی ملیشیا جو ہے ان کا کنٹرول ہے. ٹھیک. اب انہوں نے کیا حرکت کی, آپ ذرا اس پہ غور کریں, اس میں دیکھیے کیا میسج چھپا ہوا ہے. انہوں نے ایک بھارتی تیل بردار جہاز جا رہا تھا, اس کو ہٹ کیا اس کو ہٹ کیا اور وہ ڈوب گیا. اس کے مقابلے میں پاکستان کے جہازوں کو یعنی پاکستان دو جہاز ان کو جانے دیا اور اس کو باقاعدہ اعلان کیا. تو اچھی بات ہے ہمارے لیے, تو اچھی خبر ہے. بلکہ سر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے ہم آپ کے ازلی دشمن کے جہاز کو یہاں سے گزرنے نہیں دے رہے اس کے لیے تیل لے جانے والا. تو آپ ہمارے لیے بات کیجئے جہاں جا رہے ہیں. اچھا یہ میسجنگ ہے کہ انگیج سعودی عربیہ فار اس. کیا ہو گیا تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ جی یہ, اور اب ہمیں کیا پتا کہ بیک ڈور میں کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی کہ جی ہم یہ رعایتیں یا کنسیشنز یا کسی طرح جو ایک درمیانی راہ نکالنے کو تیار ہے. سو پاکستان ابھی بھی ایک متحرک رول پلے کر رہا ہے ایران امریکہ یا ایران اور ہرموز کو لے کے. آپ نے ایم او یو تو بہرحال آپ کی کاوشوں کی وجہ سے ہوا نا, آپ اس کو پسند کرے کوئی شخص یا نہ کرے, ریئلسٹک. ہاں ٹھیک ہے, کریڈٹ گوز ٹو پاکستان. اور اس میں یقینی طور پر یہ پاکستان یہ رول ادا نہیں کر سکتا تھا اگر سعودی عرب بھی ایران بھی اور قطر بھی اس پہ آن بورڈ نہ ہوتے. بالکل صحیح. اور سب سے بڑی بات ابھی بھی انہوں نے ترکی, جس کو آپ بالکل ڈینائی کر دیا, آپ نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, ایکزیوز بھی یہ کلیم کر رہا ہے کہ جہاں تک یہ معاملات سیٹل ڈاؤن کی جانب بڑھ رہے ہیں یا آپ نے ہرمز کھولنے کی بات ہو رہی تو اس میں قطر, سعودی عرب اور پاکستان ایک بڑا رول پلے کر رہے ہیں. وہ تو وہ مان رہا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے, لیکن ساتھ ہی وہ کہیں بھی یہ امید نہیں دے رہا کہ وہ کیا لکھیں گے جواب میں. نہیں یہ نہیں کہہ رہا. مثلا اگر ایران اور عمان دونوں مل کے کہہ دیں کہ جی ہمارے درمیان یہ طے ہو گیا ہے کہ ہم کھول رہے ہیں کھلی تجارت کے لیے, تو پھر یہ پیغام آیا ہے واشنگٹن کو کہ ہم کسی ایک سازش کی طرف سے, آپ اپنے جہاز روانہ کیجیے, ہم نہیں روکیں گے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا اس خبر میں نہیں ہے کم از کم. اچھا بحری ناکہ بندی کی بات نہیں کر رہا, وہ سینکشنز کی بھی جو بات ہوئی ہے, جو اقتصادی پابندیاں ہیں, وہ تو ایران کے پاسداران انقلاب کی کچھ کمپنیوں پر اٹھائی گئی ہے. تو آپ کو واشنگٹن کی جانب سے کوئی بڑی رعایت لینی ہے تاکہ آپ لوگوں کو جواز دے سکیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایران اس وقت جو ہے وہ نظر دکھانے کو تیار ہے جس کی یہ امید باندھے ہوئے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ پھنس چکا ہے. یہ ان کا یہ خیال ہے ٹرمپ پھنس چکا, پھر تو وہ کسی معاہدے کی بات ہی نہیں کریں گے. وہ تو کہیں گے چلو چلنے دئیے پھر کام. وہ نہیں نا, وہ یہ کہ بھئی لیکن یہ کہ ہم نے باقی دنیا کو بھی ناراض کر لیں کیا, اپنا بھی تو تیل بیچنا ہے ایران نے یا نہیں کسی کو. سو کہانی معاملہ لے اور دے پہ کھڑا ہوا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے اور ان کو میں کیا دے رہا ہوں. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بات اٹکی ہوئی ہے اور اس میں ایک الگ سے ایک نئی ایک کہانی جو ہے وہ حوثی ملیشیا. اب ابھی تک تو آپ نے ہرمز کا قصہ تھا, باب المندب والا بھی شروع ہو اب چکا ہے باب نا, تو وہ المندب تو لوگوں کو نہیں واپس بھیج رہے جہازوں کو. کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے جہاز واپس روانہ کر تو پلیز اس کو بھی تو ذہن میں رکھیں. تو اس لیے لوگوں کو
ظاہر ہے کہ ہم سب کی توقع رب سے فریاد دعا، ورنہ لوگوں کی تو چیخیں نکل جائیں گی یار. اور آف کورس پوری دنیا اس سے متاثر پوری ہوگی دنیا اور اس ہم سے جیسے متاثر ملک زیادہ ہوگی. متاثر اور ہم ہوں گے جیسے بالکل. جہاں روز تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. لیکن یہ ابھی خالی چونکہ ایک صاحب نے کہہ دیا جن کی بیان کردہ کافی خبریں غلط بھی ثابت ہوئی. ہاں پر درست بھی ثابت ہوئی. تو ایران عام جنگ طور کے پر حوالے سے. ٹرائل بیلون ہوتے ہیں، ہاں. وہ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی حال ہی میں آج ہی جو ابھی جب ہم اپنا پروگرام کر رہے تھے تو ہمیں وصول ہوا ہے کہ جی یہ فرمایا ہے ایران. لیکن ایران کی بھی سر کی پوسچرنگ رہی ہے کہ آخری دم تک مجھے ہم یہ کہتے رہے کہ جی ہمارے لوگ پاکستان نہیں جا رہے. جب وہ آئے اس کی دفعہ وانس کی دفعہ تو وہ آئے. وہ انڈرسٹینڈیبل ہے فار سیکورٹی ریزنز. ہاں وہ مطلب ان کی پوسچرنگ شروع سے ایسے کہ وہ اینڈ تک نہیں بتاتے، فورن آفس ان کو ڈینائی کرتا رہتا ہے. بابو فار سیکورٹی ریزنز ایز ویل، وہ کہتے یعنی کہ دیکھو نا، وہ تو دیگر حالات میں ہیں کہ بہرحال ان کے روحانی رہنما کو جو ہے ان کے گھر میں یعنی کہ ہاں ٹھیک ہے. شہید کیا گیا، تو یقینی طور پر کیوں بتائیں گے کہ اس تاریخ کو جا رہے ہیں ہمارے بندے. تو اس پاسبلٹی کو ہم رول آؤٹ نہیں کر اگر ہم رہے. آپ کی تھیوری کو بھی مان لیں کہ شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، یہ اس میں جو ایک ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، چیزوں کو فلو میں لانے کے لیے، میں یہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اگر میں یہ تھیوری مان بھی لوں تو اٹس مین کہیں نہ کہیں ایک وہ تو ہے نا، پروگریس تو ہے نا سر. یار وہ تو ایران بھی خود کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو مہینوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، پروگریس تو ہے، لیکن یہ والی بات کرنا کہ جیسے آج اعلان ہو جائے گا. میری دعا ہے کہ اس کی خبر درست ثابت ہو. وہ تو بہت ختم ہونے والا ہے وہاں بھی. نہیں ابھی تو وہاں شروع ہوا. ٹھیک ہے، سوری. ٹھیک شروع ہوا ہے، وہ اس طرح کا نہ کرو. لیکن یہ کہ اس کی خبر، میری دعا ہے یہ تمام اپنے ذہن میں شکوک و شبہات اٹھاتے ہوئے بھی کہ اللہ کرے کہ یہ والی اس کی خبر جو ہے وہ کم وقت کی درست ثابت ہو. ہاں کہ اناؤنسمنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح کا ہے نا معاملہ، اس میں محسوس ہو رہا ہے کہ ایران از پلینگ ڈیفیکلٹ. نہیں یار کیا ہے، ذرا ٹھہرو ذرا. ہم ایران چاہتا ہے کہ کچھ مہینے یا ہفتے پرولونگ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. بھائی ان کا تو یہ ہے نا کہ ہمارے اوپر تو 47 سال سے اقتصادی پابندیاں دوسری لگی جانب ہوئی ہیں. ٹرمپ کو بھی دیکھنا نا، امریکہ کو بھی ہم بڑا شریک ہے اس پورے ایشو کا. نومبر میں آپ خود کہتے رہے ہیں ڈے فرسٹ سے، آپ 28 فروری سے ان کے انتخابات کو. اللہ آپ کا بھلا کرے. اب آپ نے وہ پوری داستان سننے کے بعد اب کہیں جا کر آپ جاگے ہیں خواب سے کہ برادر ملت ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز کا کھلنا جو ہے وہ ٹرمپ کی مجبوری ہے، مڈ ٹرم الیکشن کو نومبر کے ذہن میں رکھتے ہوئے. لہٰذا ہم اس سے اپنی زیادہ سے زیادہ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. Therefore they are playing hard to get. لیٹس سی جی اس میں ملتا کیا ہے ایران کو. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. نو صاحب یہ جو قضیہ ہے ججز تقرری والا، جس پر کل ہم نے ایک بھرپور سیگمنٹ کیا تھا، وسیم ملک نے اس کو رپورٹ بھی کیا، ابھی تک صدر صاحب کی جانب سے وہ سمری اپروو ہو کے واپس نہیں آئی گورنمنٹ کو منسٹری آف لا میں. تو اگر یہ نہیں آتی، کل کا دن بھی گزر جاتا ہے اور 15 دن پورے ہو جاتا ہے، دین واٹ نیکسٹ؟ نہیں ابھی تو ایک صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. مجھے ان کی آج کل پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ ان کی پٹیشن میں اس کی معاملہ کی پٹیشن لقمان ظفر صاحب ہیں، وہ ایڈوکیٹ ہیں. انہوں نے ایک اور وکیل زاہد آصف چودھری صاحب کے ذریعے ایک اچھا ہائی کورٹ میں پیش کی ہے. یہ ڈان کی خبر ہے صبح کی. پتہ نہیں تم نے کیوں اس کو پہلے نہیں دیکھا تمہارے سے. اچھا انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صدر صاحب یہ جو اچھا یہی معاملہ ٹھیک ہے بڑی زیادتی کر رہے ہیں، وہ تو ان کو تو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے. جو آئین کا آرٹیکل 48(1) ہے آف دا کانسٹیٹیوشن، اس کے مطابق تو بس آ گئی سمری تو فوراً کرتے ہیں. اب کل ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سمری وزیر اعظم کے دفتر سے نہیں گئی، ٹیکنیکلی ان کو ایڈوائز انہوں نے یہ بتایا کہ جی جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے مطابق ان لوگوں سے اوتھ لینا ہے. اگر معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو جولائی 27 کی تاریخ بھی ہو چکی تھی. اب وہ ڈیلے ہو کے اب دو راستے ہیں نا حکومت کے پاس. ایک تو یہ ہے کہ کل کا دن گزر جائے تو وہ جمعے کے دن یہ لوگ جن کو جوڈیشل کمیشن نے نامزد کیا ہے، اپروو ان سے ہیلپ لے لیں، ان سے ہیلپ لے لیں. ٹھیک ہے نا. اور اس صورت میں تو یہ اگر ہائی کورٹ پہ ہوگا تو زیادہ تر وہ یہی کہیں گے نا کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی.
تو پھر اس صورت समन भी में कर सकती है फिर- सदर पाकिस्तान को नहीं نہیں विजिटिंग प्रेसिडेंट को वाइल्ड ही, लेकिन अभी जो तरमीम आई हुई है उसमें तो ताहयात इस्तिस्ना है। सदर पाकिस्तान हाँ ताहयात है ठीक है सही है ना? सही है तो भाई तो इसका मतलब वो नहीं भी करते तो सदर पाकिस्तान अकाउंटेबल नहीं है तो वो सदर पाकिस्तान कहेगा जी भी ठीक है आपने अपनी मर्जी की है, मैंने तो इसमें शामिल नहीं हुआ जजेस में। और ये खाली एक ही समरी नहीं है, ये क्यों याद आई है, एक और भी तो समरी वो है। इनकी तनख्वाहों वाली वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की तनख्वाहें बढ़ाकर आपने करना है। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि फर्ज करें कि ये हुकूमत इनसे ओथ दिलवा लेती है कल, कहती है कि ठीक है जी हमने इंतजार किया आर्टिकल वहाँ 48 सदर का जो लॉ ब्रांच है नहीं, तो वो जो सदर साहब का लॉ ब्रांच जो है वो दे कैन गो टू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कि ये क्या भाई कि जी मेरे किस पास आइन की किस फिक के तहत आपने उनसे- मेरी दानिश में मेरे पास ये जो समरी आई थी वो 175A आर्टिकल के तहत आई थी। हाँ। तो सीधा साधा मैं जो बार बार तुम्हें कहे चले जा रहा हूँ कि हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है कि बिकॉज ऑफ ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन थे, तकरीरें हम हो इसको रही थी, रिपोर्ट नहीं कर जलसे हो सके, रहे लेकिन थे। अब हाँ। हम अदालती हवाले से जो डिफरेंसेस पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान संगीन से संगीन तर और शदीद से शदीद तर हो रहे हैं, आपको ये उनकी मामला तरफ हमने शदीद तर होता सर नजर- है ना, और कैसे होगा यार, एक समरी जाती है प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करते और बाकायदा हो सकता है कल का दिन है वजीर आजम कहें कि यार ये 3-4 जो सीनियर लोग हैं और कानून को समझते हैं, आजम वजीर तारन है, राना सनाउल्लाह साहब हैं, आप अभी जाइए। तक वो छुट्टी पे गए हुए थे ये लोग, किसी यानी बैरून मुल्क गए हुए थे। नहीं कल का दिन है अभी, तो नून लीग हमेशा आखिरी दिन ही काम करती है जो भी करती है, तो वो सदर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर सदर साहब ने रजामंद होना होता तो वो शायद अभी तक लोग एक सवाल, आसिफ जरदारी आरिफ अलवी नहीं है, ये हम सब जानते हैं, क्या नून लीग या शहबाज शरीफ आरिफ अलवी साहब की सॉरी आसिफ जरदारी साहब की नाराजगी मोल ले सकते हैं या पीपल्स पार्टी की नाराजगी? व्हाई नॉट, वो कहेंगे जी कि जुडिशल कमीशन हमारे साथ है, क्योंकि हम अपने लिए तो कोई मांग नहीं रहे, मैंने तो नहीं अपना, हमारे लोग भी रुकन थे उसमें, अपोजिशन अगर शरीक ना भी हो तो उनकी नुमाइंदगी भी थी, तो ये तो जुडिशल कमीशन है जिसके सरबराह जो है सुप्रीम। मतलब आप कह रहे हैं कि वो ना अपने बंदे भेजेंगे जरदारी साहब के पास, ना शहबाज शरीफ साहब खुद फोन करेंगे कल, तो वो सदर चले वही जाएंगे। तुम यानी कि मैं कतियत के साथ कह दूं कि मैंने अभी बात की है यार, मेरी बात हुई है, एक तो ये कि यहाँ पे हर बंदा जो है ना उसकी ताकतवर बंदे से थोड़ी देर पहले बात तो ही होती है, वो स्क्रीन पर बता देते हैं, मुझे कौन बताएगा भाई। नहीं हम दोनों ही ताकतवरों से दूर रहें तो अच्छा है। बड़ी मेहरबानी। चलें नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब देखना यह है कि ये लीगल जंग भी होगी और सियासी भी, किस तरफ जाएगा, इस पर हम रिपोर्ट करते रहेंगे। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।